ایک شخص نے، ہندوستان کے رائے بریلی کے رہنے والے ایک شخص نے حضرت گنگوہی کے خلاف جا کر سعودی عرب میں کہا کہ رشید احمد گنگوہی نے فتویٰ دیا ہے، نعوذ باللہ کہ اللہ پاک جھوٹ بولتے ہیں، اور اس پر حضرت گنگوہی کے کوئی جھوٹے ووٹے دستخط بنا کر دکھایا۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک جب یہ خبر پہنچی تو فرمایا شکر ہے اللہ نے میری زندگی کے 2-4 روز ابھی رکھے ہیں، لوگ میرے خلاف جھوٹ بولیں گے تو میں اس کی تردید کر سکتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا نہ یہ میری مہر ہے نہ یہ میرے دستخط ہیں، میں نے تو ان دستخط کیے ہیں نہ یہ فتویٰ دیا ہے۔ مسلمان کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے؟ ہم تو نبی کی ذات کے لیے بھی جھوٹ ہونے کے قائل نہیں ہیں کہ جو پیغمبر کو جھوٹا سمجھے اس کا باؤنڈری آف دا اسلام سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ تو کہا جو نبی کی ذات ہے ہم اس کے لیے کہتے ہیں چہ جائے کہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے بارے میں، رب العزت کے بارے میں ایسا غلط فتویٰ ہماری طرف منسوب کر دی جائے۔ تو حضرت نے اس سے اعلان برات کیا اور اعلان برات کر کے اس کی تردید کی ہے کہ جب مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب کو اس معاملہ کا علم ہوتا ہے، اس مسئلہ کا علم ہوتا ہے، تو گنگوہی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ابھی اللہ نے میری زندگی باقی رکھی، کچھ ایام ہے میرے پاس، اور میرے نام سے جو یہ فتویٰ چل رہا ہے اس کی تردید کرنے کے لیے میں زندہ موجود ہوں۔ اب یہ بات بھی سری جھوٹ ہے مولوی عبدالواحد قریشی صاحب کا۔ جناب عبدالواحد قریشی صاحب اپنی اسی ویڈیو میں 1 منٹ پہلے خود یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جناب رشید احمد گنگوہی صاحب کا جو انتقال ہے وہ 1905 ہے۔ جناب رشید احمد گنگوہی صاحب کا جو انتقال ہے وہ 1905 ہے، 1323 سن ہجری۔ 1905 میں حضرت کے فاتح 1901 کے لگ بھگ اس نے جو ہے نا انکار باقی ختم نبوت کر کے نبوت کا واضح دعویٰ جو اس بے ایمان کا آیا تھا۔ جبکہ امام اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا بریلوی علیہ رحمت، آپ نے جب حسام الحرمین لکھی اور آپ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو وہ 1906 تھا۔ یہ آپ جناب مولوی الیاس گھمن صاحب کی زبانی سماعت فرمائیں، جو جناب عبدالواحد قریشی صاحب کے استاد اور پیر ہیں، یہ آپ خود سماعت فرما سکتے ہیں۔ ان پر الزامات کئی لگے، ان میں کچھ الزام وہ تھے جو مسلک بریلوی کے امام مولانا احمد رضا خان یہ حج کرنے کے لیے مکہ گئے اور وہاں انہوں نے علماء دیوبند کی کچھ عبارات پیش کی۔ 1906 میں یہ حج کے لیے گئے تھے، 1906۔ جی، یہاں پر جناب الیاس گھمن صاحب یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ مولانا احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ نے حسام الحرمین اور جو حج کیا، سفر کیا، 1906 ہے۔ جناب عبدالواحد قریشی صاحب یہ کہتے ہیں کہ انتقال گنگوہی صاحب کا 1905 میں ہوتا ہے، اور گھمن صاحب یہ کہتے ہیں امام اہل سنت رحمہ اللہ نے جو حسام الحرمین لکھی ہے اور سفر آپ نے کیا حرمین شریفین کا وہ 1906 ہے۔ تو اب جناب عبدالواحد قریشی صاحب یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ 1 سال پہلے مر جائے اور 1 سال بعد والی بات کا وہ جو ہے انکار کرے اور تردید کرے؟ اب یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے جو اس جناب عبدالواحد قریشی صاحب نے ہنستے مسکراتے بول دیا۔ جناب کے کیا کہنے؟ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ان کا ایک بڑا وہ اپنی بیوی کو قبر سے نکل کر مٹھائی دینے ہر ہفتے آ جایا کرتا تھا مٹھائی کھلانے کے لیے، یا قاسم نانوتوی صاحب اپنے قبر سے نکل کر اپنے مولویوں کا جھگڑا ختم کرانے کے لیے وہ بہر آ گئے، ممکن ہے گنگوہی صاحب بھی اپنی قبر سے، یہ ہم کہہ رہے ہیں، وگرنہ ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ان کا عقیدہ جب نبی کے لیے یہ ہے کہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے، تو ان کے جو بڑے بابے ہیں وہ کیسے بچے ہوں گے، وہ مر کر مٹی میں کیوں نہیں ملے ہوں گے؟